الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کی چاروں رکعتوں میں سورت ملائی ہے، اور آپ نے سورت کے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی۔ تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل، وہاں تو ظاہر کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منو ہی مار لے، نہ، نیکی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالو، ریورس شروع کر دو، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا۔